بلال صاحب، یہ جو ٹریننگ سیشن ہمارا ہوا ہے یہ کافی ہمارے لیے بینیفیشل رہا ہے ہر حوالے سے. اس میں نالج کے حوالے سے اور اپنے ٹیچنگ کے حوالے سے اور کالج میں اپنی جو ٹیچنگ ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، ان تمام حوالوں سے ہمیں بہت ہی اچھا میٹیریل اور ریسورس پرسن نے جیسے نالج ہمیں دیا ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی حد تک سیٹسفائیڈ ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا ایسی بھی لگتی تھی کہ شاید اس کے اوپر نہ ہو سکے، تھوڑا ان ریئلسٹک. جیسے ہمارے ہاں کلاس روم وغیرہ بڑے ہوتے ہیں، کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو وہ چیز ایک محسوس ہوتی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اگر ایک سیکشن میں تھوڑے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، اور جہاں نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں تو وہاں ہمارے لیے کچھ مشکلات آ جاتی ہیں. اوور آل اس سیشن کو انتہائی اچھا پایا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا. تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ. جی سر، یہ ٹریننگ جو ایچ سی نے کرائی ہے ہماری، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور اس کی اہمیت میں اپنے طور پر یہ جانتا ہوں کہ تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے میں اپنی تقریباً ہر ECR میں یہ بات لکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی ٹریننگ جو ہونی چاہیے، کیونکہ گزٹڈ آفیسرز آتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں، اور ریزنیبل تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اپنے اہم ترین کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. ان کو ان کے فرائض نہیں بتائے جاتے، ان کی ڈیوٹیز نہیں بتائی جاتی، انہوں نے کیا کام کرنے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس ٹریننگ سے ہمیں بہت سارے سیشن جو تھے ان کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا، قوانین کا پتہ چلا، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلا، اور ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے. تو میں مختصراً HEC کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس خواہش کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ اس طرح کے پر امید اور مفید سیشن جو ہیں مزید بھی آگے جاری رہیں گے، تاکہ ہم رینیو ہوتے رہیں، ٹچ رہیں سسٹم کے ساتھ، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اپنے نالج کو انکریز کریں، اپنے ایجوکیشن کے نظام کو، ہائر ایجوکیشن کے نظام کو مزید بہتر کرنے میں ہم کوشاں رہیں. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا جی، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اچھی ٹریننگ ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا ایجوکیشن سسٹم امپروو کریں، ہمارے کالج ٹیچر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں کالجز میں، تو جو لوگ لیکچر بھرتی ہوتے ہیں اس سے پہلے اگر یہ ٹریننگ ہو جائے اور ان کو مینڈیٹری ہو ان کے لیے کہ وہ ٹریننگ جو سی کریں اور وہ پاس بھی کریں اس کو، تو جب وہ لوگ کالجز میں آئیں گے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، ان کو ہر رول کا پتہ ہوگا اور ہر چیز کا ان کو معلوم ہوگا، بجائے اس کے کہ اب کوئی ہمارے دوست ہیں وہ 50 ایئر کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کی یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے، تو اتنی زیادہ افادیت نہیں ہے، تھوڑا عرصہ رہ گیا، کئیوں کو تو 10 سال سے بھی کم ہے سروس کے، تو ان کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے. اتنی اچھی یہ ٹریننگ ہے، میرا خیال ہے کہ جیسے CSP افسرس کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی جاب سے شروع کرنے سے پہلے، یہ ٹریننگ اس وقت ہونی چاہیے. اور اس وقت ٹریننگ کون سی ہے، وہ تھوڑے سے مطلب لوگ IT سے اتنی نو ہاؤ نہیں رکھتے، تو لوگ جو ان سے ان کو پہلے، میرا یہ بھی ایک خیال ہے کہ جو ہمارے سوشل سائنسز ہیں اور دوسرے آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، ان لوگوں کو ذرا سیپریٹ کر کے ٹریننگ کروانی چاہیے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی جو ان سی نیڈس ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو سائنسز ہیں وہ کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں. جیسے ہوا کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ مطلب انگلش ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لحاظ سے اگر جو تھوڑے سی ارینجمنٹ کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اور میرے خیال میں یہ فیس ٹو فیس میٹنگز زیادہ بہتر ہے بجائے آن لائن کے، جیسے کہ ہمیں شروع میں کروایا گیا. بہت سارے جن سے ہمیں IT ریلیونٹ جن سے تھے وہ ٹاپکس کو ہم سے ڈسکس کیا گیا. میرے خیال میں جب تک اس کی پریکٹس نہ کی جائے تو وہ ان کو گریسپ کرنا ان آئیڈیاز کو بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال میں اس کے باوجود یہ بہت ہی انفارمیٹیو تھی. میرے بھی تقریباً 26 سال ہو گئے، اور 26 سال میں مجھے وہ کوئی چیزیں نہیں معلوم تھی. آلموسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ 80% چیزیں مجھے اب معلوم ہوئی ہیں، اور ابھی میری سروس صرف اب 10 سال کے قریب رہ گئی ہے. تو یہ چیز میں فیل کر رہا ہوں میں کہ یہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا
تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو سی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو پرنسپلس ہوتے ہیں وہ رول کرتے ہیں جن کو رولس معلوم ہوتے ہیں. تو بس اتنے میں کہنا چاہوں گا بہت ہی اچھی ٹریننگ تھی اور کنگریچولیشن ٹو پی ایچ ای سی اور سارے ٹرینی بھی جو کہ اس میں تھے. بہت شکریہ. Thank you very much to PHEC and thank you very much to the representative of PHEC like Bilal Bhai and Munir Bhai. They worked with us very nicely and they gave us the very good information. And about PLT, that is so fabulous, more beneficial for all the representative. And the most important thing that I want to convey that this training should be mandatory for all the new lecturers. I was appointed in 1994, but at that time, if I have been given the chance to attend such kind of meeting, and that would be so graceful, and that may add my grace in my teaching and in all other things. But shukr alhamdulillah PHEC نے اس وقت اس کو کنڈکٹ کروایا. تو اوور آل یہ میٹنگ بہت اچھی تھی, بہت فروٹفل تھی, اور ہر اپنے گیسٹ نے, ہر لیکچرر نے, ہر پارٹیسپینٹ نے ہر لیول پر, یعنی ہمارے پروفیسرس نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا, بہت انفارمیٹیو قسم کے سیکشن کیے. اور دوسرا, ہمیں جو پڑھانے کے لیے ٹیچرز آئے انہوں نے واقعی اپنے دل, محنت اور ایمانداری سے پڑھایا. خاص کر ڈاکٹر سرور صاحب نے بہت ایمانداری سے پڑھایا. بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, پی ایچ ای سی کو, اور ہمارے پڑھانے والے جتنے بھی ٹیچرز تھے اور ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عزت دے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو پی ایچ ای سی. تھینک یو ویری مچ بلال بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل دا ریپرزینٹیو. تھینک یو آل. پلیز. Serving as an assistant professor English at Government College of Science of Water Road, Lahore. According to my experience, this training course was meant for our professional development. My area of research is using statistics as a teaching aid. Therefore, I have learned a lot from this training course, and I kept writing my reflections every day. I every day wrote my reflections on different presentations. Presentations were extremely useful for me, and I will use this theoretical knowledge in order to design more stylistic oriented tasks. I have gained patent for my research from Intellectual Property Court, Lahore. I wish that in future we need more training courses for our professional development. Thank you. For this training. اس میں جو کورس آف کنٹینٹ تھا سر, وہ ہمارے لیے اس وجہ سے بھی بینیفیشیل ہے کہ اس میں ہم نے فنانس میٹر, کیونکہ ہم نے اب آگے جا کے ایسوسیٹ پروفیسر بننا ہے, اور میکسیمم جو ہمارے لوگ ہیں وہ پرنسپل بننے جا رہے ہیں. اسپیشلی میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں یہ ڈی جی خان ڈویژن ہے, اور لیا اس کا بہت ہی ریموٹ ایریا ہے. اور یہاں بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو فنانس میٹر کا پتہ نہیں ہوتا. پیڈا کی جو رولز ہے, ایسٹا کوڈ ہے, بجٹنگ ہے, فنانسنگ ہے, پی آر ہے, ایون کہ ابھی تک بھی ہمیں پی آر اب کلیئر ہوئی ہیں کہ اے سی آر پی آر ہیں, اور وہ کیسے لکھوانی ہے, اس کی کیسے فیڈنگ کرنی ہے. اس طرح سروس رولز ہم نے پڑھے ہیں, آفس مینجمنٹ پڑھا ہوا ہے, اور اسی طرح جو ہے ایکڈیمک کیلنڈر آپ لوگوں نے ہمارے سلیبس میں رکھا. اسی طرح جو یعنی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے میں ایک یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر اچھا ہوتا کہ ہم جس طرح ایم پی ڈی ڈی کی ٹریننگ ہوتی ہے, میں نے وہ بھی 2 آفس مینجمنٹ میں ٹریننگ کی ہوئی ہے. تو وہاں کیونکہ وہاں ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے, وہاں ہمیں بجٹنگ سکھائی گئی تھی, وہاں ہمیں پی آر کیسے فل کی جاتی ہے وہ ہمیں سکھائی گئی تھی. وہاں جو ہے وہ پیڈا کے رولز ہمیں پریکٹیکلی وہ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی تھی, انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی تھی. اسی طرح جس طرح باقی بجٹنگ ہے, یا آپ لوگوں نے اسپیشلی جو آفس ریکارڈ جو ہے اس کی مینٹیننس کے لیے ہمیں یہاں کورس جو ہے یا سلیبس جو دیا گیا ہے, اگر اس کی ہماری یہاں ایکٹیویٹی بیس اگر ہوتا وہاں پہ جس طرح یعنی کہ, اور یہ اس لیے بھی میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا پی ایچ سی کو کہ اس طرح کی ٹریننگ فریکوینٹ ہونی چاہیے.
दो 3 साल के बाद ये हर काडर के लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना है। हमारे यहाँ जो रूरल एरिया के कॉलेज हैं वहाँ लेक्चरर ही एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल है, या कम से कम AP जो है वो इंचार्ज प्रिंसिपल है। तो वहाँ ये इशू आता है, बहुत सारे फिनांस मैटर को नहीं समझ रहे होते, वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जान रहे होते, वो ऑफिस मैनेजमेंट का पता नहीं होता, और वो तमाम प्रिंसिपल जो होते हैं वो जो हमारे क्लर्क होते हैं, क्लैरिकल स्टाफ होता है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, यानी क्लैरिकल स्टाफ ऑफिशियल, उनके यानी कि रहमो करम पे होते हैं, और फिर उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप यानी इसका इदराक भी आप लोग शायद अपर पंजाब वाले लोग तो शायद इससे ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, मे बी उनके पास ये ज़्यादा यानी जाइलनेस और एक्टिवनेस होंगे, लेकिन यहाँ हमारे रूरल एरिया और स्पेशली सदर्न पंजाब में ये बहुत इशू है। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग थी बेसिकली तो ये मैंडेटरी होती कि हम फिजिकली करते, और ये डिविजनल हेडक्वार्टर पर या रीजन वाइज, जिस तरह मुल्तान में हम बावलपुर डिवीजन और DG खंड डिवीजन को अगर इकट्ठा कर लेते, इसी तरह हम जो है वो बखर को या सरगोदा डिवीजन को अलहदा कर लेते तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती। बहरहाल कोविड-19 के जो मसाइल थे उसमें मैं समझता हूँ HED और PHEC ने बहुत ज़बरदस्त काविश की है, हम उसकी इस काविश को सलूट करते हैं। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी PHEC और HED की तरफ से कि ये फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, क्योंकि आज हमने पढ़ी हैं, हमें अभी जहन में हमारे मौजूद हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि हम इससे प्रैक्टिसेबल नहीं है, हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। या तो हम लोगों को जब प्रिंसिपल लगाया जाए तो उसके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए कि वो पहले ट्रेनिंग करें, फिर जो है वो प्रिंसिपल लगें, और उनको प्रॉपर फिर फ्रीक्वेंटली उनके रिफ्रेशर कोर्स के तौर पर, जिस तरह B.Ed का कोर्स होता है, M.Ed का कोर्स होता है, या आप लोग जो है वो MBA करते हैं, तो ऑफिस मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे ख्याल में। बहरहाल एनी हाउ ये जो आप लोगों ने हमारा कोर्स कंटेंट डिज़ाइन किया है उसके लिए आई सैल्यूट टू PHEC एंड HED, और खसूसन आप लोग जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, बहुत ही काबिल और कॉम्पिटेंट लोग थे। लेकिन मेरी एक और भी रिक्वेस्ट थी कि हमारे फील्ड से जो हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं या मैक्सिमम जो थे वो सीनियर प्रिंसिपल को बुला लिया जाता, और उनसे जो है खसूसन ऑफिस मैनेजमेंट और बजटिंग के हवाले से, और जो है PER के हवाले से या PIDA एक्ट के हवाले से, अब भी बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे नो डाउट, लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड होते तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल थे। बहरहाल मैं एट द एंड ये मैं जनूबी पंजाब की और रूरल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिया की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सर आई एम थैंकफुल टू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड आल्सो PHEC और आसिफ भाई, और आप लोग जो हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये इतनी अच्छी जो है वो ट्रेनिंग जो है वो उसके लिए सेटअप हमें प्रोवाइड किया। हालांकि हमारे यहाँ बहुत इशू होते हैं नेटवर्क के, और यहाँ जो है नेटवर्क के बहुत प्रॉब्लम रहे, लेकिन हमने कोशिश की और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है इस फैसिलिटी को अवेल करने की कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर नाइस जो है वो सेटअप फॉर द PHC एंड also HED. Thanks sir. बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑन मैटर्स। अगर मौजूदा ट्रेनिंग के हवाले सर कहें जो मॉड्यूल्स थे तो ये बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बनाए गए, और HED की टीम ने बहुत एफर्ट की, और मैं समझता हूँ जो डिले हो रहा था हमारे एंड पर एक उसमें एक पाई जाती थी बेचैनी सी कि ट्रेनिंग क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, लेकिन अल्टीमेटली ये पता चला कि जो वो वर्क पीछे कर रहे थे, जो काम हो रहा था वो बहुत अच्छा काम हुआ, और मॉड्यूल्स जो थे अप टू डेट थे और हमारे रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट थे, और रिसर्च के बाद सारे मॉड्यूल्स की इसकी मॉड्यूल की बात करें, लीडरशिप की बात करें, पेपरा रूल्स की बात करें, पैर के हवाले से ऑफिस मैनेजमेंट एंड सो ऑन। बहरहाल इस हवाले से चूँकि मेरा सब्जेक्ट भी एजुकेशन है, मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा और रिकमेंड करूँगा, HEC से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस ट्रेनिंग को अगर हम ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक एजुकेशनल एकेडमी की ज़रूरत है जो प्रॉपर वे से काम करे। उसका एक बाकायदा एक सेल बनाया जाए, इंचार्ज बनाया जाए, डायरेक्टर एकेडमी का बनाया जाए, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करें, मॉड्यूल्स को अपडेट करते रहें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक। और इसी तरह जो एक बात पहली भी अगर से आ चुकी है, बहुत अच्छा हो अगर ये ट्रेनिंग जो है इंडक्शन ट्रेनिंग हो जाए, और एट द स्टार्ट ऑफ जॉब जब लोग आते हैं तो इसको ज्वाइन कर लें और इंडक्शन ट्रेनिंग के साथ आएँ, ताकि आज जो बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, और ये बातें हमने उस वक्त भी अपने ड्यूरिंग मास्टर डिग्री भी पढ़ी, MPhil PhD में पढ़ी, तो इंडक्शन ट्रेनिंग आई थिंक वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑल द टीचर्स हु आर बिकमिंग टीचर्स इन नेक्स्ट फ्यूचर। इसी तरह जो HEC की टीम ने जिस हौसले के साथ हमें फेस किया, आई डू अप्रिशिएट देयर रोल,
کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ہمارے تمام کوسچنس کو اور اگین اینڈ اگین جس راوی بھی یہ ساری گفتگو جاری تھی انہوں نے ہر بندے کو, آپ نے اسپیشلی بلال صاحب, آصف صاحب, مس سعدیہ, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے تمام طرح کے جو سوال تھے ان کو جواب دیے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایچ ای سی جو ایک سینٹر میں ہمارے وفاق میں بیٹھا ہوا ادارہ ہے اور اس طرح ایک پی ایچ ای سی جو ہے اور ایچ ای ڈی, ان میں ایک کوآرڈینیشن جو ہے بہت اسٹرانگ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. جو چیزیں ہم نے یہاں سیکھی کہ کوآپریشن ہونا چاہیے اور اس طرح اپنے اسٹاف کے ساتھ, تو اسی طرح اداروں کے درمیان جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اس طرح فلرش کریں گے اور بہت اچھی اپرچونٹی ملے گی اور ایک اچھا فیوچر پاکستان کا انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگا اور ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں انشاءاللہ وہ ایک برائٹ فیوچر جو ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہمیں اس ٹریننگ کے حوالے سے جتنی اب موٹیویشن ملی ہے, اسپیشلی بہت سارے اچھے لیکچرز تھے اور جس طرح ڈاکٹر علی ساجد صاحب نے انسپائریشنل لیڈرشپ پہ وہ اپنے لیکچرز دیے, آن لائن جو لیکچرز تھے اسی طرح. تو اس طرح کے جو لیکچرز اگر یہ موٹیویشنل لیکچرز اگر ہمیں ایٹ دا اسٹارٹ مل جائیں تو موٹیویشن لیول کچھ اور ہوتا. آج بھی میں پرسنلی فیل کر رہا ہوں آفٹر ڈوئنگ پی ایچ ڈی, بہت سارے ایریاز میں آئی واز فیلنگ کہ ڈیفیشنٹ تھا میں, اور الحمدللہ آج میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میری ڈپارٹمنٹ نے, ایچ ای سی نے, پی ایچ ای سی نے اس میں بہت ایک ویلیویبل رول پلے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ آگے بھی فردر اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس ٹریننگ سیشن کو جاری رکھیں اور بہت ساری نیک تمناؤں خواہشات کے ساتھ کہ جو لوگ ٹریننگ آج لے چکے ہیں ایک اچھا پاکستان ایک ڈیولپ کریں اور ہر لحاظ سے اپنے کولیگز کا, جس طرح تھوڑی سی بات ایک ہو گئی انفارچونیٹلی, ہر لحاظ سے اپنے کولیگ کا احترام کیا جائے, میل فیمیل اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. آل وی آر ون, وی آر میکنگ اینڈ اسٹرینتھنگ دا پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. Thank you, sir. Thanks a lot for your very nice comments, and your suggestion has been noted, and we will try to implement in future for sure, sir. Inshallah.